بسم اللہ الرحمن الرحیم الخامس من المعارف المعرف بأداة التعریف الحرف تعریف او اللام فقط فنمت عرفت فقل فیہ النمت وقد تزاد لازما کاللاتی والآن والذین ثم اللاتی۔ بس یہاں تک پڑھ سکتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ہے، شرح زیادہ ہے آج۔ الخامس من المعارف، معارف میں سے پانچواں وہ معرفہ ہے جو ادات تعریف کے ذریعے سے معرفہ بنتا ہے۔ معارف کتنے ہیں؟ معارف 6 ہے۔ اب یہ تو 5 پڑھ کے ختم کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اہم سوال ہے، وہ چھٹا کدھر گیا؟ ہاں 6 ہے نا معارف۔ تو سب سے پہلے معرفہ کیا تھا؟ علم، ضمیر ہے۔ سب سے پہلے ضمیر کی بحث پڑھ لیا، اس کے بعد علم ہے 2، تیسرا اس میں اشارہ ہے، چوتھا اسماء موصول ہے، پانچواں ال کے ذریعے سے معرفہ ہونے والا اسم ہے۔ ادات تعریف سے مراد ال معرفہ، ال کے ذریعے سے معرفہ ہونے والے اسم معرفہ ہے۔ تو چھٹا کدھر ہے؟ تو کہتے ہیں چھٹا انہی 5 میں سے کسی کی طرف اضافہ ہو جائے تو معرفہ ہو جائے گا۔ تو اضافے کے لیے تو الگ صورت تو نہیں ہے نا۔ اگر کوئی نکرہ اسم علم کی طرف اضافہ ہو تو معرفہ بن جائے گا، اگر کوئی نکرہ اسم ضمیر کی طرف اضافہ ہو جائے تو معرفہ بن جائے گا۔ تو اسی لیے چھٹا ذکر نہیں کیا، کیونکہ چھٹا الگ نہیں ہے، بلکہ انہی 5 میں سے کسی ایک کی طرف اضافہ ہو تو معرفہ ہوگا۔ ہاں سمجھ میں آیا سوال کا جواب؟ تو معارف 6 ہے، ان میں سے چھٹا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ چھٹا معرفہ والی صورت میں سے اضافہ والی صورت ہے، اضافہ ہے۔ تو اضافہ انہی 5 میں سے کسی ایک کی طرف کوئی اسم اضافہ ہو تو بھی معرفہ بن جائے گا، اس کو الگ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تو ال معرفہ کہلاتے ہیں۔ ال کے اقسام بہت زیادہ ہے، تقریباً 12-13 اقسام پڑھیں گے۔ کچھ اقسام ہم نے آپ کے سامنے لکھا ہے، آج ان میں سے کچھ پڑھ سکتے ہیں، پورا پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ تو ال ادات تعریف ہے۔ ادات کا معنی ہے آلت اور ابزار کہتے ہیں۔ تو ال معرفہ کا ابزار ہے، معرفہ کا اعداد ہے۔ اگر کسی اسم کے اوپر الف لام آ جائے تو وہ معرفہ بن جائے گا۔ اما ال کے اقسام میں سے صرف ال معرفہ، یہ والا ال معرفہ ہے نا، اس کے ذریعے سے معرفہ ہوگا، ال زائدہ کے ذریعے سے نہیں ہوگا۔ تو ال کے ٹوٹل بڑے 3 اقسام ہیں، موٹے 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ال موصولہ ہے۔ ال موصولہ کی بحث کہاں پڑھا ہے؟ موصولات کی بحث میں ال موصولہ پڑھا ہے نا، الذی کے معنی میں آتا ہے، موصولات مشترکہ ہے۔ دوسرا ال معرفہ ہے، تیسرا ال زائدہ ہے۔ یہ ال کے بڑے اقسام ہیں۔ پھر ال معرفہ کے اندر 6 اقسام ہے، ٹوٹل 6 اقسام ہے۔ پہلے 2 بنائیں گے، اس کے بعد ہر ایک کے 3 اقسام بنتے ہیں۔ ال معرفہ کا پہلا ال عہدیہ ہے، دوسرا ال جنسیہ ہے۔ ال عہدیہ کے اندر 3 اقسام ہے، عہد ذکری، عہد ذہنی، عہد حضوری۔ یہ 3 ال عہدیہ کے اقسام ہیں۔ اور ال جنسیہ کے بھی 3 اقسام ہے۔ استغراق افراد کے لیے آتا ہے، استغراق صفات کے لیے آتا ہے، اور حقیقت کے معنی میں آتا ہے، ال حقیقیہ کہلاتے ہیں۔ تو ال معرفہ کے اندر ٹوٹل کتنے اقسام ہو گئے؟ 6 اقسام ہو گئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ ال معرفہ کے پہلے 2 ہو گیا، ہر ایک کے 3 ہو گئے ہیں۔ تو ال معرفہ کے 6 اقسام۔ ال موصولہ ملاؤ تو کتنا ہو گیا؟ 7 ہو گیا۔ پھر ال زائدہ کے پہلی تقسیم میں 2 بنے گا، ال زائدہ لازمہ اور دوسرا ال زائدہ غیر لازمہ۔ پھر ال زائدہ لازمہ کے 4-5 موارد ہے، وہ بعد میں پڑھیں گے، اور ال زائدہ غیر لازمہ کے بھی آنے کی چند موارد ہے، وہ الگ بتائیں گے۔ تو یہ سارے ال کے اقسام ہے۔ اب ان میں سے جو معرفہ والا ال ہے وہ یہ 6 اقسام ہے، بس یہ ال معرفہ، ال موصولہ اور ال زائدہ ہمارے بحث سے خارج ہے۔ اب ال زائدہ کی بحث صاحب کتاب نے تردن للباب، باب کو برابر کرنے کے لیے یہاں پہ لایا ہے، ورنہ ہماری بحث جو ہے معرفہ کے بحث میں ہے، تو ال معرفہ کی بحث ہونی چاہیے، معرفہ کی گفتگو ہونی چاہیے۔ باقی ال زائدہ اس کے ساتھ ملا کے بیان کر لیا ہے، ورنہ یہ تو
محل بات سے خارج ہے۔ سب سے پہلے شارح صاحب نے مصنف کی عبارت میں ایک اختلاف ہے وہ بیان کیا کہ الحرف تعریف او اللام فقط، حمزہ اور لام ملا کے حرف معرفہ ہے یا صرف لام معرفہ ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ال میں کتنے حرف ہے؟ ال میں کتنے حرف ہے؟ 2 حرف ہے نا، ایک حمزہ ہے ایک لام ہے، تو اس میں 3 اقوال ہے، 3 اقوال۔ پہلا قول خلیل کا قول ہے، خلیل کہہ رہا ہے کہ حمزہ اور لام دونوں ملا کے حرف معرفہ ہے، صرف لام نہیں ہے، صرف حمزہ نہیں ہے، بلکہ حمزہ اور لام دونوں ملا کے حرف تعریف شمار ہوگا۔ یہ کس کا قول ہے؟ خلیل کا قول ہے۔ اور اس قول کی بنا پر ال میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ قطع کہلاتے ہیں، حمزہ وصل نہیں ہوگا۔ حمزہ قطع اور حمزہ وصل کا فرق تو صرف میں آپ نے پڑھا ہوگا، کیا فرق ہے؟ ہاں، حمزہ قطع بولنے میں اور لکھنے دونوں میں آئے گا، نہیں گرے گا، درج کلام میں ساقط نہیں ہوتا ہے۔ حمزہ وصل وہ حمزہ ہے جو لکھنے میں آئے گا، بولنے میں نہیں آئے گا۔ اگر کلام کے بیچ میں آ جائے، درج کلام میں ہو تو حمزہ وصل لکھنے میں آئے گا، بولنے میں نہیں آتا ہے۔ تو خلیل کے قول کے مطابق حمزے کو کیا کہنا چاہے؟ حمزہ قطع کہنا چاہے، یعنی حمزہ نہیں گرنا چاہیے، کیونکہ وہ حمزہ لام سے مل کر ادات تعریف شمار ہوگا۔ یہ پہلا قول۔ دوسرا قول سیبویہ کا قول ہے۔ سیبویہ کہتا ہے نہیں، حمزہ ایسے ہی آیا ہے، لام حرف تعریف ہے، فقط لام حرف تعریف ہے، حمزہ حمزہ وصل ہے، حمزہ وصل ہے۔ کیوں حمزہ وصل لایا؟ تو کہہ رہے کہ چونکہ لام ساکن ہے اور ابتدا بساکن کرنا مشکل ہے یا محال ہے، اس وجہ سے حمزے کو مجبوراً لایا ہے۔ ابتدا بساکن نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے حمزہ وصل لایا ہے، اور حمزہ لکھنے میں آئے گا، پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ اگر وسط کلام میں ہو، کلام کے درمیان میں ہو تو حمزہ گر جائے گا، حمزہ وصل ہوگا۔ یہ 2 قول ہو گئے، سیبویہ اور خلیل۔ آخر میں کہہ رہے کہ سیبویہ کا ایک اور قول ہے، یعنی یہ سیبویہ 2 مختلف نظریات دیتے ہیں۔ ایک نظریہ تو اس نے کہا الف لام میں سے ال حمزے کو چھوڑ کر لام حرف معرفہ ہے اور حمزہ وصل ہے۔ سیبویہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ لام اور حمزہ دونوں ملا کے حرف تعریف ہے اور حمزہ زائدہ ہے، یعنی دونوں ملا کے حرف تعریف بنا دیا اور حمزے کو زائد بھی شمار کیا۔ یہ عجیب قول ہو گیا نا، ایک تو ملا کے حرف تعریف بنا دیا اور دوسری طرف سے زائد بھی کر لیا ہے۔ تو یہ دوسرا قول ہے سیبویہ کا۔ پس خود سیبویہ کے پاس 2 نظریات ہیں، ایک نظریہ پہلے بیان کیا، دوسرا بعد میں بیان کیا ہے۔ اب 2 مختلف باتیں کر رہا ہے، ایک بندہ دو الگ الگ باتیں کی ہے۔ ایک دفعہ اس نے کیا کہا؟ صرف لام حرف تعریف ہے کہا، دوسری مرتبہ اس نے کیا کہا؟ دونوں ملا کے حرف تعریف ہے لیکن حمزہ زائدہ ہے۔ یہ سیبویہ کا دوسرا نظریہ ہے۔ اب مصنف تو کبھی سیبویہ کے ساتھ چلا گیا ہے، کبھی خلیل کے ساتھ چلا گیا، یعنی مصنف کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یعنی کہیں ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے، یعنی اپنا مستقل نظریہ بیان نہیں کیا مصنف نے، بلکہ کتاب تسہیل وغیرہ میں خلیل کی بات کو مان لیا ہے اور دوسری کتاب میں جا کے سیبویہ کی بات کو مان لیا ہے۔ اپنا کوئی خاص نظریہ مصنف نے بیان نہیں کیا۔ ہاں، اسی لیے مصنف کی شعر میں سوال کی شکل میں پیش کیا، الحرف تعریفن، الحرف معرفہ ہے، او اللام فقط، یا فقط لام ہے، کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ مصنف نے تو کہا کچھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، الحرف تعریف ہے یا صرف لام حرف معرفہ ہے، اس میں علماء میں جھگڑا ہے۔ مثال دیتے ہیں، فنمت عرفت فقل فیہ النمت، نمت اگر آپ معرفہ بنانا چاہے تو کیا کہو گے؟ النمت کہو گے۔ نمت نکرہ ہے بغیر الف لام کے، نمت کہتے ہیں وہ کپڑا جو کجاوے پر ڈالتے ہیں۔ کجاوا دیکھا ہے؟ کجاوا جو اونٹ کے اوپر ایک کمرے کی شکل بناتے، اس میں عورتیں بچے رکھتے ہیں۔ پرانے زمانے میں سفر کرنے کے لیے گاڑی ہوائی جہاز تو نہیں تھی، اسی وجہ سے اس طرح بنا کے بیابان میں سفر کرتے تھے، کجاوا بنا کے اس کے اوپر کپڑا ڈالتے ہیں، تو اس کپڑے کو نمت کہتے ہیں۔
تو اگر آپ اس کو معرفہ بنانا چاہیں تو کیا پڑھیں گے؟ ان نمت کہیں گے. ان نمت کا مطلب انہیں مخصوص کپڑا ہوگا، ہر قسم کا نمت نہیں ہے. فنمت عرفتہ، اگر نمت کو آپ معرفہ بنانا چاہتے ہو تو فقل، آپ اس میں کہو ان نمت. ان نمت کہو تو معرفہ ہو جائے گا، المعرفہ ہے. اچھا، خلاصہ تو اتنا کافی ہے. ابھی عبارت پڑھ لیں گے. الخامس من المعارف، معرفہ میں سے پانچواں، المعرف بادات التعریف، وہ اسم ہے جو ادات تعریف کے ذریعے سے معرفہ بنایا گیا ہے. ای بآلتہ، ادات کا معنی آلت کا معنی ہے. آلت ابزار کو کہتے ہیں، کوئی بھی آلت ہے. تو قلم کیا ہے؟ آلت کتابت ہے نا، لکھنے کی. اسے آلت کا معنی تو زیادہ جو ہے وہ قبیح معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہاں، آلت تناسل کہتے ہیں. تو آلت تناسل کا مطلب جو نسل نکالنے والے ابزار ہے. ہاں، تو یہ تو لفظی معنی تو برا نہیں ہے، لیکن استعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان کو برا لگتا ہے. آلت، تو آلت کا معنی عام ہے، یعنی ابزار. تو معرفہ کے ابزار ہے الف لام. تو الف لام کے ذریعے سے معرفہ بنایا ہو، یہ پانچواں معارف میں سے شمار ہوگا. ال بجملتها، حل ہی حرف تعریف، آیا المکمل، جملے سے مراد مکمل، حمزہ اور لام دونوں ملا کے حرف معرفہ ہے. او اللام فقط، یا فقط لام ہے. فیہ خلاف، اس مسئلے میں اختلاف ہے. علماء میں جھگڑا فساد ہے، ہمیشہ فساد ہوتے ہی رہتے ہیں. ایک بات پر اتفاق کرنا مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ علماء ہے، اگر جاہل ہو تو جاہل تو کچھ نہیں جانتے ہیں نا، اس لیے اتفاق کرتے ہیں. ہم علماء جاننے والے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کی بات کو نہیں مانتے ہیں. ہر کوئی اپنا نظریہ پیش کرے تو اختلاف ہوگا نا. اختلاف ہے، فیہ خلاف، اس میں اختلاف ہے. فالخلیل علی الاول، خلیل پہلے قول پر قائم ہے. پہلا قول کیا ہوا؟ ال بجملتها، حمزہ اور لام ملا کے حرف معرفہ ہونے پر قائم ہے. خلیل نے فتویٰ دیا ہے صرف لام حرف معرفہ نہیں ہے، بلکہ حمزہ اور لام ملا کے حرف معرفہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ خلیل پہلے قول کے مطابق ہے کہہ رہے علی الاول. اول سے مراد کیا ہوا؟ حمزہ اور لام دونوں ملا کے معرفہ ہونے کو مانتے ہیں. وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْکافیۃ وَالتَّسْہِیل، اور مصنف نے خلیل کی بات کو کتاب کافیہ و تسہیل میں ترجیح دی ہے. مصنف نے خلیل کی بات کو مان لیا ہے کتاب کافیہ اور کتاب تسہیل میں. فالحمزۃ حمزۃ قطع، بس حمزہ اور لام دونوں حرف معرفہ ہو تو کیا ہوگا؟ حمزہ حمزہ قطع ہوگا. حمزہ حمزہ قطع ہے، حمزے کو لکھنے اور پڑھنے دونوں میں رکھنا پڑے گا، حمزہ گرا نہیں سکتے ہیں. یہ پہلا قول ہو گیا، یہاں تک ختم ہو گیا. دوسرا قول وَسِبْوَیْہُ وَالْجُمْہُور كَمَا قَالَ أَبُو الْبَقَاء فِي شَرْحِ التَّکْمِلَۃِ عَلَى الثَّانِی. سیبوے اور جمہور علی الثانی دوسرے قول پر قائم ہے. یہ علی الثانی متعلق ہے، قائمون متقدم رکھنے پڑے گا نا. سیبوے اور جمہور قائم ہے دوسرے قول پر. دوسرا قول کیا تھا؟ صرف لام حرف معرفہ ہے، حمزہ نہیں ہے. اب یہ بات ابو البقاء نے کہا ہے، یہ برکت میں لایا نا، جملے معترضہ ہے. کما قال ابو البقاء فی شرح تکملہ، ابو البقاء نے اپنی کتاب شرح تکملہ میں یہ بات سیبوے کی طرف نسبت دی ہے. اور سیبوے اور جمہور علی الثانی قول دوم پر قائم ہے. فالحمزۃ اجتلبت للنطق بالساکن، تو لام فقط معرفہ ہے تو حمزہ کیوں لایا؟ حمزہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں حمزہ کو لایا گیا ہے للنطق بالساکن، ساکن کے ذریعے سے بولنے کے لیے. کیونکہ لام ساکن ہے نا، ساکن کے ذریعے سے شروع کر سکتے ہیں کیا؟ پہلے کسی جگہ پر بتایا ہے. بعض علماء نے کہا مطلقاً اس ابتدا پر ساکن محال ہے، نہیں ہو سکتا ہے مطلقاً، یعنی تمام حروف میں. اور کچھ علماء نے کہا نہیں، حمزے میں تو مطلقاً جائز نہیں ہے، باقی حروف میں سختی ہے. للتعسر کہا، للتعسر، بہت مشکل سے پڑھ سکتے ہیں ساکن کے ذریعے سے. تو لام ساکن تھا، اس لیے حمزے کو مجبوراً لایا ہے ابتدا پر ساکن کرنے کے لیے.
ابتدا بساکن کو ہٹانے کے لیے کہنا چاہے، ابتدا بساکن تو نہیں کر سکتا ہے، اس لیے ابتدا بساکن پڑھنے کے لیے للنطق بالساکن. وجزم المصنف في فصل زيادة حمزة الوصل بأن حمزة الوصل يشعر بترجیحه لهذا القول. اب شارح کہہ رہا ہے کہ مصنف نے حمزہ وصل زیادہ ہونے کے فصل میں اس ال کے حمزے کو حمزہ وصل قرار دیا ہے، تو مصنف کا حمزہ وصل کہنا قول ثانی کو ترجیح دینا ظاہر ہوتا ہے. پہلے مصنف نے خلیل کی بات کو مان لیا تھا، کہاں پہ؟ کتاب کافیہ و تسہیل میں. اما حمزہ وصل کی بحث میں مصنف نے ال کے حمزے کو حمزہ وصل کہا ہے، تو حمزہ وصل کہنے سے کیا سمجھا؟ مصنف نے سیبوے کی بات کو مان لیا ہے. بس مصنف کے اپنا کوئی نظریہ نہیں ہوا ہے نا، کبھی خلیل کی بات کو مان لیا، کبھی سیبوے کی بات کو مان لیا ہے. عبارت کا ترجمہ دیکھو، وجزم المصنف مبتدا ہے، یشعر خبر ہے، جملہ یہاں پورا ہو جائے گا. وجزم المصنف، مصنف کا پکا فتویٰ دینا، فی فصل زیادت حمزۃ الوصل، حمزہ وصل کی زیادہ ہونے کے فصل میں اس نے کیا فتویٰ دیا ہے؟ بأن حمزۃ الوصل، الف لام والا حمزہ حمزہ وصل ہے. تو یہ جزم کرنا، جزم یعنی پکا کہنا، یشعر ظاہر کرتا ہے بترجیح لحاظ القول، مصنف نے قول سیبوے کو ترجیح دیا ہے. مصنف نے حمزہ ال کے حمزے کو کیا سمجھا ہے؟ حمزہ وصل سمجھا ہے. تو حمزہ وصل سمجھا ہے تو مطلب یہ نا حمزہ زائد ہے اور لام حرف تعریف ہے، اور سیبوے نے بھی یہی کہا، لام حرف تعریف ہے، اکیلا لام حرف تعریف ہے، حمزہ زائد ہے. وَلِسِبْوَيْهِ قَوْلٌ آخر، سیبوے کے لیے ایک اور نظریہ ہے. سیبوے کا ایک نظریہ ختم ہو گیا، صرف لام حرف تعریف ہے کہا، حمزہ وصل ہے. سیبوے صاحب کے پاس ایک اور نظریہ ہے، انہا بجملتہا حرف تعریف. سیبوے کا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ بے شک الحمزہ اور لام دونوں ملا کے حرف معرفہ ہے، والالف زائدتون، اور الف زائدہ ہے. بس آپ سے سوال ہے، یہاں سے دوبارہ آپ سے پوچھ گچھ کرنا پڑے گا، کچھ سمجھا یا نہیں سمجھا. سیبوے کے پہلا قول اور دوسرے قول میں کیا فرق ہوا؟ ہاں، صرف لام کو حرف معرفہ مان لیا ہے، حمزے کو وصل اور زائد مان لیا. دوسرے قول میں کہہ رہا ہے نہیں، دونوں ہم حرف تعریف ہے، لام اور حمزہ دونوں حرف تعریف ہے، اور حمزے کو پھر زائد مان لیا. بس اس کو شارح نے تو کچھ تفسیرہ نہیں کیا، ان کے اقوال کو نقل کر دیا. تو 3 نظریات یہاں تک مکمل ہو گئے. ہاں، فقط لام حرف معرفہ ہے یا حمزہ اور لام ملا کے حرف معرفہ ہے. کتنے نظریہ ہو گئے؟ 3 نظریات. خلیل کا نظریہ اور سیبوے کا 2 نظریہ ہو گیا، 3 ہو گئے نا. سیبوے کے پاس 2 نظریہ ہے. سیبوے کی جیب بڑی ہے، اس لیے اس نے اپنی جیب میں 2 نظریہ رکھا ہے. دائیں جیب میں ایک نظریہ رکھا ہے، دوسری جیب میں، بائیں جیب میں بھی ایک نظریہ رکھا ہوا ہے. اور آپ کو جو پسند ہے وہ اٹھاؤ، بس جس جیب میں ہاتھ ڈالنا ہے تو ہاتھ ڈال کے اس کے نظریے کو اٹھاؤ، اگر نہیں چاہتے تو خلیل کی بات کو مان لو. اب شارح صاحب نے مصنف کی مثال نقل کیا، فَنَمَتٌ عَرَّفْتَ أَيْ أَرَدْتَ تَعْرِيفَهُ قُلْ فِيهِ النَّمَتْ. ال کے ذریعے سے معرفہ ہونے کی مثال یہ ہے، نمت عرفتہ، اگر آپ نمت کو معرفہ بناتے ہو، عرفتہ کا معنی ای اردت تعریفہ، نمت کو معرفہ بنانا چاہتے ہو تو قل فیہ، اس میں آپ کہو النمت، الف لام کے ساتھ کہو تو معرفہ ہو جائے گا. نمت کیا چیز ہے؟ وَهُوَ ثَوْبٌ يُطْرَحُ عَلَى الْهُودَجِ، نمت ایک لباس ہے، ایک کپڑا ہے جو کجاوے پر ڈالا جاتا ہے. والجمع انمات، اور نمت کو جمع بنائے تو انمات ہو جائے گا. انمات جمع مکسر ہے، جمع سالم نہیں ہے. نمت کا جمع انمات ہے. بس یہاں سے ال کے بارے میں اختلافی باتیں ختم. اس کے بعد ال کے اقسام شروع کیا ہے. وَعَلَمْ جان لو أَنَّ ال يَكُونُ لِاسْتِغْرَاقِ أَفْرَادِ الْجِنْس. یہ ال جنسیہ کی بات کر رہا ہے، یہاں سے ال عہدیہ کی بات بھی آ جائے گی.
شارح صاحب فرماتے ہیں وَعْلَمْ جان لو ان ال یکون لاستغراق افراد الجنس، بے شک ال جنس کے افراد کو شامل کرنے کے لیے آتا ہے۔ استغراق کا معنی شمولیت کا معنی ہے۔ جنس منطق کے اصطلاح میں مفہوم کلی کو جنس کہتے ہیں۔ منطق پڑھا ہے نا، مفہوم دو ہے، مفہوم جزئی، مفہوم کلی۔ جزئی جو ہے ما لا یصدق علی کثیرین، زیادہ پر صدق نہیں آتا ہے، بس ایک فرد پر صدق آتا ہے۔ اور کلی کیا ہے؟ ما یصدق علی کثیرین، بہت سارے افراد پر صدق آتا ہے۔ اب الف لام لگانے سے کیا ہوگا؟ وہ اس کلی کے اندر جتنے بھی افراد ہیں وہ سب شامل ہوں گے۔ مثال کے طور پر انسان جنس ہے نا، جنس یا مفہوم کلی ہے، تو انسان تو کوئی بھی کسی پر بھی صدق آتا ہے، زید پر بھی انسان کی صدق آتا ہے، عمر بکر سب پر آتا ہے۔ جب آپ الانسان کہیں گے تو معنی کیا ہوگا؟ تمام افراد انسان شامل ہوگا۔ جیسا کہ قرآن کی آیت ہے نا والعصر ان الانسان، یہاں الف لام کے ساتھ ہے، الانسان لفی خسرین، تمام انسان دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو الف لام لانے کا فائدہ کیا ہو گیا؟ اس جنس کے جتنے بھی افراد ہیں اس کو شامل کر لیا ہے۔ اب ال جنسیہ کا معرفہ کا پہلا قسم یہ ہے استغراق افراد کے لیے آئے گا۔ استغراق افراد جنس کے افراد کو شامل کرنے کے لیے ہوگا۔ اما اس کی پہچان یہ ہے کہ ان حل محلہ کل علی سبیل الحقیقتی، یہ اس صورت میں استغراق جنس ہوگا اگر ال کی جگہ پر لفظ کل داخل ہو جائے حقیقت کے طور پر، یعنی ال کو ہٹا کے لفظ کل اس کی جگہ پر رکھنا صحیح ہو تو ال استغراق افراد ہونا پتہ چلے گا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ مثال کے طور پر اسی آیت میں آپ والعصر ان الانسان کے بجائے والعصر ان کل انسان کہہ سکتے ہیں، ان کل انسان لفی خسر۔ تو اگر ال کی جگہ پر کل کا داخل ہونا صحیح ہو تو ال استغراق افراد ہوگا۔ ان حل کا معنی داخل ہونا، ان حل محلہ، اگر ال کی جگہ پر داخل ہو جائے لفظ کل علی سبیل الحقیقہ، حقیقت کے طور پر، تو ال استغراق افراد والا ہوگا۔ یہ پہلا قسم ہو گیا ال جنسیہ کا پہلا قسم۔ دوسرا ولی استغراق صفات الافراد ان حل علی سبیل المجاز، ال جنسیہ کا دوسرا قسم وہ ال ہے جو افراد کی صفات کو شامل کرنے کے لیے ہے۔ افراد کو شامل کرنے کے لیے نہیں، صفات کو شامل کرنے کے لیے آتا ہے۔ ان حل علی سبیل المجاز، استغراق صفات ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اگر ال کی جگہ پر لفظ کل آ جائے بطور مجاز، حقیقتاً نہیں آئے، مجاز کے طور پر آئے۔ اس کی مثال یہاں پہ نہیں دیا ہے، حاشیے میں شاید مثال دیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ زید کل الرجل کہتے ہیں، الرجل زید الرجل، زید پورا مرد ہے۔ الرجل میں جو الف لام ہے نا یہ ال استغراق صفات کے لیے ہے۔ زید الرجل یعنی زید تمام مرد ہے، تو زید تو ایک فرد ہے نا، وہ تمام مرد کیسے ہو گیا؟ تو زید تمام مرد ہے یعنی مرد کے تمام صفات زید میں جمع ہے، یہ معنی ہے، یعنی مردانگی کے تمام صفات زید کے اندر جمع ہو گئے ہیں، یہ معنی ہے استغراق صفات افراد۔ اب یہاں پہ ال کی جگہ پر لفظ کل رکھنا بطور مجاز صحیح ہے، حقیقتاً صحیح نہیں ہے۔ اسی مثال کو آپ کہہ سکتے ہیں زید کل الرجل، زید تمام رجل ہے، یہ کہنا صحیح ہے، اما مجازی طور پر صحیح ہے، کیونکہ زید تمام رجل حقیقتاً تو نہیں ہو سکتا ہے۔ زید ایک بندہ ہے، تمام رجل تو نہیں ہے۔ اما زید تمام رجل ہونے کا معنی ہے زید کے اندر رجل کے تمام صفات جمع ہے۔ فرق سمجھ میں آیا استغراق افراد اور استغراق صفات میں؟ فرق کیا ہوا؟ استغراق افراد میں لفظ کل بطور حقیقت آنا صحیح ہے، استغراق صفات میں بطور مجاز آنا صحیح ہے۔ اب ال جنسیہ کا تیسرا قسم والے بیان الحقیقتی، ال جنسیہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے۔
افراد سے کوئی واسطہ نہیں ہے، صفات سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بس ایک چیز کی حقیقت کی طرف اور ماہیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ال استعمال کرتے ہیں۔ ان اشیر بہا و بمصحوبہا الی الماہیہ من حیث ہی یہ ال حقیقیہ کون سا ال ہے؟ ان اشیر بہا، اگر اس کے ذریعے سے اور اس کے مدخول کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے، مصحوب یعنی جو جس کے ساتھ ال ساتھ ہے، ساتھی ہے، ال اور ال کے ساتھی کے ذریعے سے کسی چیز کی ماہیت کی طرف اشارہ کرے، من حیث ہی اس حساب سے کہ وہ ماہیت ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، کوئی اور افراد سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کی حقیقت اور ذات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ال استعمال کرتے ہیں، اس کو ال ماہیت یا ال حقیقیہ کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال بھی یہاں مصنف نے نہیں دیا، مثال یہاں دیا الرجل خیر من المرأة، ہاں یہ مثال ہے، حاشیے میں دیا ہے ال حقیقیہ کی مثال۔ الرجل یعنی ماہیت رجل، حقیقت رجل، خیر من المرأة حقیقت مرد عورت سے بہتر ہے، حقیقت مرد عورت کی حقیقت اور ماہیت سے بہتر ہے۔ یہاں الرجل میں جو الف لام آیا نا وہ ال حقیقیہ ہے، یعنی ذات، حقیقت سے مراد ذات رجل اللہ نے عورت سے بہتر قرار دیا ہے۔ اما افراد کو دیکھا جائے تو ممکن ہے بہت سارے مرد جو ہے عورتوں سے بدتر ہو، ہے یا نہیں ہے؟ عورتوں سے بدتر ہے نا، صفات کے لحاظ سے دیکھا جائے یا افراد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سارے رجل تو عورتوں سے بہتر نہیں ہیں۔ اما الرجل میں جو الف لام ہے وہ ذات رجل مراد ہے، ذات رجل کو اللہ نے فضیلت دی ہے عورتوں پر، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے نا الرجال قوامون علی النساء، بے شک مردوں کو اللہ نے عورتوں کا سرپرست اور قوامون یعنی اس کا قیم قرار دیا، قیم یعنی اس کا نگران، سرپرست یعنی حکومت کس کے پاس ہونا چاہیے؟ مردوں کے پاس ہونی چاہیے، عورت کو حاکم بنائے تو مسئلہ ہو جائے گا، ہاں تو مطلب عورت کی ذات یہاں الرجل میں نے مرد کی ذات، المرأة میں جو الف لام ہے وہ ذات عورت کی طرف اشارہ ہے، افراد اور صفات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ال حقیقیہ یا ال ماہیت۔ بس یہاں تک ال جنسیہ کے 3 اقسام پڑھ لیا، استغراق افراد، استغراق صفات اور حقیقیہ۔ اب آ جاؤ ال عہدی کے 3 اقسام پڑھ رہا ہے، وَلِتَعْرِيفِ الْعَهْدِ، اور ال تعریف عہد کے لیے آتا ہے۔ عہد کا اصلی معنی ہے علم ہونا، کسی چیز کے بارے میں پتہ چلا ہو اس کے بارے میں ال استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بھی 3 اقسام ہے، لعہد الذہنی والحضوری والذکری۔ ایک دفعہ انسان کے ذہن میں کوئی بات موجود ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ال لاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں العہد ذہنی، نام سے ہی پتہ ہے نا، ذہنی، ذہن، انسان کے اس دماغ میں کوئی بات موجود ہے تو بعد میں الف لام لاتے ہیں اس ذہن میں موجود شے کی طرف اشارے کے لیے، اس کو کہتے ہیں عہد ذہنی۔ عہد حضوری، حضور کا معنی سامنے، اگر سامنے حاضر چیز ہے اس کے اوپر الف لام لگاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں العہد حضوری۔ تیسرا ہے العہد ذکری، العہد ذکری یعنی ایک چیز پہلے ذکر ہو گیا ہے، بعد میں اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ال لگاتے ہیں، اس کا نام ہے العہد ذکری۔ ہاں نام سے ہی پتہ چلتا ہے ذکری ہے نا، یاد ہو گیا ہے پہلے سے۔ ہاں اب اس کی مثالیں بھی، پھر بھی شارح کے پاس ٹائم کم تھا اس لیے مثالیں نہیں دیا ہے، اب مثال دینا پڑے گا۔ ہاں یہاں حاشیہ میں مثال دیا ہوگا، العہد هو العلم بشیء، دیکھو حاشیہ نمبر 1 دیکھو، دیکھ رہے ہیں العہد، عہد کا معنی هو العلم بشیء سابقا، کسی چیز کے بارے میں پہلے علم ہو اس کو عہد کہتے ہیں۔ فالذہنی، اب عہد ذہنی کی مثال دیا حاشیہ والوں نے، نحو قولک طلعت الشمس، طلعت الشمس، وہی سورج طلوع کیا، تو الشمس میں جو الف لام ہے نا العہد ذہنی ہے، کیونکہ سورج انسان کے ذہن میں موجود ہے نہیں، سورج تو پتہ ہے نا سب کو، ہاں خود سورج تو انسان کے ذہن میں نہیں آئے گا، سورج کی یعنی سورج کی شکل تصور ہوگا۔ لوجود الشمس فی ذہن السامع، کیونکہ سننے والے کے ذہن میں سورج موجود ہے،
سورج کا تصور موجود ہے. ہاں خود سورج تو آسمان پر ہے، ذہن میں تو سورج تو نہیں آتا ہے، ذہن میں سورج کے تصور ہے. ہاں صورت ہے، صورت ذہنی ہے. والحضوری کا قول کا فی رجل حاضر عندک. ہاں عہد حضوری کی مثال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک مرد موجود ہے، حاضر ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں ما بال الرجل لا یتکلم، یعنی اس بندے کو کیا ہو گیا یہ بات نہیں کر رہا ہے. کوئی بندہ آپ کے سامنے خاموش ہے تو آپ دوسرے سے پوچھتے ہیں بھائی اس کو کیا ہو گیا یہ بات کیوں نہیں کر رہا. ہاں الرجل میں جو الف لام ہے نا وہ کس مرد کی طرف اشارہ ہے؟ جو سامنے بندہ موجود ہے اسی کی طرف اشارہ ہے. عہد حضوری ہو گیا. عہد ذکری کا قول کا رأیت رجلا فاکرمت الرجلا. ہاں یہ مثال ہے، رأیت رجلا میں نے کوئی مرد دیکھا، فاکرمت الرجلا میں نے اسی مرد کا اکرام کیا. تو الرجل میں جو الف لام ہے نا عہد ذکری ہے، کیونکہ رجل کا ذکر پہلے آ گیا، پھر اکرام بھی کسی اور کا نہیں کیا بلکہ اسی رجل کا اکرام کیا ہے. بس اس کو کہتے ہیں عہد ذکری. بس اعلی عہدی کے 3 اقسام ہو گئے، اعلی جنسی کے بھی 3 اقسام، 6 اقسام آپ کو گن کے دے دیا ہے. اعلی زائدہ انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد.